نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم و مکرم عزیز دوست احباب، اللہ تعالیٰ کا پہلا شکر یہ ادا کریے جہاں اس دور میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اپنے ایمان والے بھائی بہنیں مرتد اور کفر کو اختیار کر چکے ہیں۔ کافی آدمی کب بنتا ہے اور کفر کی طرف آدمی کب بڑھتا ہے؟ پہلی وجہ، پہلی سیڑھی، پہلا قدم سنتوں سے بے توجہی برتنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کفر کا پہلا سبب آدمی دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گوبر اور دودھ پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی تعلیمات کو کمزور سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میں اور آپ بالخصوص میرے حضرت والا حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خاص طور سے میرے حضرت کے لیے آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حضرت کہتے ہیں ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے آقا مولا مدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، اور دین کے معاملے میں جو بات نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ ہمارے میں کمی کیا ہے اور ہم دین سے جو دوری ہمارے اندر ہے کہ ہم نے کوئی فیملی عالم، کوئی فیملی بڑا دیندار جو شیخ پیر و مرشد اور آقا مولا مدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب، جس کی زندگی سنتوں سے بھری ہے، جس کی زندگی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے، جس کی زندگی شریعت و سنت کے اتباع کے اعتبار سے کامل ہے، ایسے ولی اللہ کو ہم نے تلاش نہیں کرے۔ صاف بات یہ ہے، اگر تلاش کرتے ہوتے تو پوچھتے تھے اپنے بڑوں سے کہ حضرت میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز کے بارے میں بولا گیا ہے کہ بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، حضرت میں نہیں رک پا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے نماز کے اندر کون سی کمی، میں صلاح پڑھ لے رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں قرآن کریم کی جو تلاوت جو سورتیں مجھے یاد ہے میں پڑھتا ہوں، میں سبحان ربی العظیم اعلیٰ بولتا ہوں، لیکن کیفیت نماز مجھے حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شیخ کامل وہ اللہ کا ولی آپ کو بتاتا ہوتا تھا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بھائی، اللہ کے بندے، آقا مولا مدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا تم مجھ کو دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ 51 سنتیں ہیں نماز کے اندر،
علم ہم کو نہیں ہوگا بھائیوں تو ہماری نماز کامل، مقبول، بے حیائی، بری باتوں سے روکنے والی نہیں بنے گی۔ دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، جن کی زندگی سنتوں سے بھری ہوئی ہے ان کی نمازوں کو دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام میں تبدیلی کیسا آتی تھی بھائی؟ تو وہ دیکھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسا پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کیسا باندھ رہے ہیں، رکوع میں کس طرح جا رہے ہیں، سجدہ کس طرح کر رہے ہیں، اور آپ کی کیفیت نماز کیا ہے۔ جو بات نہیں سمجھ میں آتی تھی پوچھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ زاد مومن جو ہمارے حضرت والا کی کتاب ہے اس میں کھانے پینے سے لے کے سونے سے لے کر اور دن بھر کے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہے، احوال ہے، اس کی ساری سنتیں لکھی گئی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے بھائیوں، اگر ہم اپنے دل میں اور اپنے زندگی کے اندر ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور خواہش ہے کہ ہماری نسلیں ایمان پہ باقی رہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ سنتوں کو سیکھیں، سنتوں کو پڑھیں اور بالخصوص اپنے گھر میں سنتوں کا مذاکرہ کریں۔ انشاءاللہ ہماری اپنی زندگی میں ایمان باقی رہے گا اور جتنی نسلیں ہمارے آئیں گی یہ سنتوں کی مذاکرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے اندر بھی دین کو، اسلام کو باقی رکھیں گے۔ میرے آقا مولا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میری سنتوں کو سیکھے اور جان کر اس پہ عمل کرے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو ایک رخ کر لے اس کے طرف، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوگا اور کافروں کے دل میں اللہ ہیبت کو ڈالیں گے، مزید اس کی روزی کشادہ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے بات کو کہلوائے اور سنوائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی